أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وَإِذَا سَمِعُوا جب سن لیا انہوں نے ما انزل الی الرسول جو اتارا گیا رسول کی طرف ترا تو دیکھتا تو اعینہم ان کی آنکھیں تفیض من الدمع چھلک رہی تھیں آنسوں سے مما عرفوا من الحق اس سے جو پہچان چکے وہ حق کو یقولون کہہ رہے تھے ربنا آمنا ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے فاکتبنا مع الشاہدین بس لکھ لے ہمیں گواہوں کے ساتھ وما لنا اور ہمیں کیا ہوا لا نؤمن باللہ کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر وما جاءنا من الحق اور اس پر جو آ چکا ہمارے پاس حق سے ونطمع ان يدخلنا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ داخل کرے گا ہمیں ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس بدلہ دیا انہیں اللہ نے بما قالوا بدلے اس کے جو انہوں نے کہا جنات تجری جنتوں کی صورت میں چلتی ہیں من تحتها الانہار ان کے بیچوں بیچ نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں وذالک جزاء المحسنین اور ایسے ہی جزا ہوتی ہے نیکی کرنے والوں کی والذین کفروا اور وہ لوگ جن نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے گزشتہ آیات میں یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا کہ عیسائیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل ایمان سے بہت محبت کرنے والے ہیں اور اس سے مراد عام عیسائی نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد اس زمانے میں حبشہ کے جو عیسائی تھے بادشاہ نجاشی اور اس کے ساتھی وہ لوگ مراد ہیں اور نجاشی بادشاہ یہ خود بھی مسلمان ہو گیا جب صحابہ اس کے پاس گئے اس نے صحابہ سے حضور کا تعارف لیا اور خود مسلمان ہو کر اپنے بیٹے کو اور لوگوں کا ایک قافلہ بنا کر کم و بیش 70 کے لگ بھگ یہ لوگ تھے ان کو اس نے صحابہ کے ساتھ جو مدینہ کو جا رہے تھے حبشہ سے
ان کے ساتھ بھیجا، اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں ایک خط بھی اپنی طرف سے لکھا کہ یہ میری طرف سے اللہ کے نبی کو پہنچا دینا۔ تو ان لوگوں کا یہاں ذکر ہے کہ جب یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم سنایا، تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب ان لوگوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو اتارا گیا یہ قرآن، یہ کلام رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدم، بہا رہی تھیں آنسوں، یا چھلک رہی تھیں من الدم، آنسوں سے۔ تو تفیض و فیض سے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بھر جانا اور بھر کر کے چھلکنا، اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی چھم چھم کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس قرآن کو سنتے ہوئے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ جو وہ پہچان گئے حق کو، اللہ کے قرآن کی تاثیر کہ جیسے جیسے اس کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی تھی۔ یقولون ربنا آمنا، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ جاری تھے، کہہ رہے تھے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سچے دل سے، مخلص ہو کر، بس لکھ لے تو ہمیں، شمار کر لے ہمارا، مع الشاہدین، گواہی دینے والے لوگوں کے ساتھ، کہ ہم دین ایمان کے اقراری ہیں اور ہم اس کی سچائی کے گواہی دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے ان مخلصین لوگوں میں شمار فرما لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ساتھ میں یہ کہا انہوں نے، اور ہمیں کیا ہوا کہ لا نؤمن باللہ، کہ ہم اب بھی ایمان نہ لائیں اللہ کی ذات پر، وما جاءنا من الحق، اور اس پر جو آ چکا ہے یہ ہمارے پاس حق اللہ کی طرف سے۔ یعنی اس بڑی واضح حقیقت کو دیکھنے سننے کے بعد بھی اب ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم ایمان سے باز رہتے ہیں، اس لیے ایمان لے آنا ہمارا حق بنتا تھا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اب ہم ایمان لائے تو ہمیں یہ امید ہے، ہم اس کی توقع رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں ہم، ان یدخلنا ربنا، یہ کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب، مع القوم الصالحین، آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ، جو صالح لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اللہ ہمیں رکھیں گے، ہم اس کی پوری پوری امید رکھتے ہیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بس بدلہ دیا انہیں اللہ نے، جزا دی انہیں اللہ نے، بما قالوا، بسبب اس کے جو انہوں نے یہ جملے ایمان کے بولے، تو اس کے ثواب میں، اس کے صلہ میں، اس کے اجر میں اللہ ان کو آخرت میں نوازیں گے، جنات تجری، ان باغات کی شکل میں، ان جنتوں میں داخلے کی شکل میں، جن جنتوں اور باغات میں تجری من تحتها الانہار، ان کے بیچوں بیچ نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان باغوں میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ بسیرا کریں گے، کبھی انہیں وہاں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کو راحتیں ملتی ہیں، آسائشیں ملتی ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ وقتی ہوتی ہیں اور پھر یہ آسائشیں انسان سے چھن جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آخرت میں جو جنت کے ناز و نام ملیں گے یہ کبھی چھینیں گے نہیں، بلکہ یہ سدا بار ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ، وذالک جزاء المحسنین،
اور اللہ جل شانہ ایسے ہی جزا اور بدلہ دیتے ہیں اور اجر سے نوازتے ہیں محسنین لوگوں کو، جو خلوص سے دل سے ایمان لاتے ہیں اور نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اللہ کا ضابطہ اور دستور ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو خوب خوب اجر سے نوازتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو راحت اور سکون کی زندگی دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ ان کو عظیم الشان زندگی جنت کی عطا فرمائیں گے۔ یہی جزا ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کی نہ مانیں، اپنی منمانی کریں اور اللہ کی نافرمانی کی راہ پر چلیں اور کفر کے راستے کو اختیار کریں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جن نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کہ یہ عیسائی تو اچھے لوگ تھے جو قرآن سن کر ایمان لے آئے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو سن کے جھٹلا دیتے ہیں اور اس کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کو سنیں اور اس کو جھٹلا دیں اور اس کو اللہ کی کلام نہ مانیں، اس پر ایمان نہ لائیں بلکہ کفر کریں، اولئک اصحاب الجحیم، تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ دوزخین کا ٹھکانہ رہے گا۔